ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. سندھ کی جو لینڈ ہے دھرتی, اس سے بڑا ایک انٹرسٹنگ تعلق رہا میرا تعلق ویسے پنجاب سے, لیکن جب بھی سندھ جاتا ہوں خاص طور پہ دہی سندھ تو وہ جگہ اپنی طرف کھینچتی ہے. میں نے شاید پاکستان کسی حصے کی اتنی رپورٹنگ نہ کی ہو جتنی سندھ کے دہی علاقوں کی ہے, جن میں تھرپارکر ہے, جن میں لڑکانہ ہے, جن میں جیکب آباد, یہ تمام علاقے, خواہ وہ سیلاب ہو یا سیلاب نہ ہو. وہاں کی حالات جب میں نے دیکھتا ہوں تو آبویسلی بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں. اور جب بھی پیپلز پارٹی کی بڑی قیادت کے ساتھ انٹرویوز ہوئے, جن میں زرداری صاحب شامل ہیں, ان کے ساتھ جب انٹرویو ہوا, قائم علی شاہ صاحب جو وزیر اعلیٰ تھے ان کے ساتھ جب میرا انٹرویو ہوا, تو اس وقت یہ سوالات میں اٹھاتا رہا. بڑی عجیب بدقسمتی کی بات ہے کہ جو سوالات آج سے 10 سال پہلے میں نے اٹھائے سندھ کے وزیر اعلیٰ کے سامنے, آج سے 8 سال پہلے پریزیڈنٹ زرداری کے صاحب کے سامنے اٹھائے, وہی سوالات آج بھی بدرجہ اتم موجود ہیں, خاص طور پہ سندھ کے دہی علاقوں تک. آج ایک دفعہ پھر سندھ کی پیپلز پارٹی کی بڑی قیادت میرے ساتھ موجود ہے, سندھ کے نئے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب. بہت بہت ویلکم. بہت شکریہ کامران صاحب. جب بھی سندھ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کو بڑا وکٹمائز کیا گیا مارشل لاز کے دور میں, لیکن کس نے روکا پیپلز پارٹی کو کہ اسکولوں کی حالات وہاں اچھے نہ بنائیں. لڑکانہ ایک کھنڈر لگتا ہے کہ کوئی بڑا ہی بیک ورڈ ایریا کا کوئی گاؤں ہے جہاں سے, جو پرائم منسٹر کی سرزمین ہے, جہاں پہ آپ بھی جب وزیر اعلیٰ آتے ہیں تو آپ کی ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے, لیکن وہاں کے سکولز, وہاں کے انفراسٹرکچر, وہاں کی گلیاں محلے, ایسا لگتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کسی ایک صدی پیچھے کے علاقے میں چلے گئے. کس نے روکا ہے پیپلز پارٹی؟ پہلے تو میں آپ سے ٹوٹلی ایگری نہیں کروں گا. ہاں پرابلمز ہیں ضرور. ہمارا بیکورڈ پروونس ہے اور ریسورسز کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم شاید اس طریقے سے اس کو ڈیولپ نہیں کر سکے. لیکن جو پکچر آپ کے معذرت کے ساتھ بالکل ایگری نہیں کروں گا کہ بالکل کھندرات لگتے ہیں. کچھ ایریا ضرور ایسے ہوں گے جہاں پہ پرابلمز ہیں اور ان کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بٹ کافی کچھ ہوا بھی ہے ان دا لاسٹ 8 ایئرس. ہمیں تھوڑا سا رائے دیکھیں, ایجوکیشن کا جو آپ نے اسپیسیفک ذکر کیا نا, بیک بون ہے کسی بھی کنٹری. ہاں میں اسی لیے آپ نے ایجوکیشن کا ذکر کیا اور بالکل صحیح کیا. اس پہ میں صرف آپ کو بتا دوں, ہوا یہ کہ جب 2001 میں ایک نیا سسٹم آیا ان ایجوکیشنل پرائمری اسکولس کو, اور ان کو دے دیا گیا ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو. ڈسٹرکٹ گورنمنٹس میں نہ کیپیسٹی تھی. پھر وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس 2005 میں ایک دوبارہ ڈسٹرکٹس کو کارو آؤٹ کر کے چھوٹے چھوٹے فیفڈمز بنا دیے گئے, اور ان لوگوں کی وہ توجہ نہیں تھی. جب 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی تو 2010 تک تو وہی سسٹم چلتا رہا. اسکولز پروونشل گورنمنٹ رسپانسبل ہے یا ایجوکیشن کے آبویسلی, اور ہونا بھی چاہیے, اور ان کا کنٹرول جو تھا وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے پاس تھا. ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہمارے جو ہے 2005 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں سندھ کے سوائے 2 ڈسٹرکٹس کے باقی سب ڈسٹرکٹ میں پیپلز پارٹی کو ہرا دیا گیا تھا, اور اس وجہ سے وہ ایک ڈسکنیکٹ سا ہو گیا تھا. پھر 2008 یا بیسکلی تو 2010 کے بعد ہم جب وہ سسٹم ختم ہوا, ہم نے واپس پروونشلائز کیے اور ان پہ کام شروع کیا. اور اس وقت بھی ہم اسکولس کی بہتری کے لیے سبسٹینشیل اماؤنٹس لاسٹ ایئر بھی رکھے تھے. لاسٹ ایئر انفارچونیٹلی رائٹ تھوڑے سے کوتاہیاں کہیں ہوئی ہیں کہ وہ خرچ نہیں ہو سکے پراپرلی. لیکن ایک ایم پی ایم این اے تو وہاں پہ دہائیوں سے جیتتے آ رہے ہیں الیکشن, تو کیا تعلیم ان کی پرائرٹی نہیں ہے سندھ کے لوگوں کو دینا؟ دہی سندھ کی ابھی تک میں بات کر رہا ہوں, میں لڑکانہ کا ذکر بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ تو برتھ پلیس ہے پیپلز پارٹی کی, ان کی قیادت کی. وہاں پہ جا کے جہاں گڑی خدا بخش سے بالکل ساتھ جو مرکزی سکولز ہیں, وہاں پر جو اردو کا ٹیچر ہے میتھمیٹکس بھی پڑھا رہا ہے. ایک سکول کا میں نے انٹرویو کیا وہاں جا کے, وہاں خاکروب جو ہے وہ ریاضی کا استاد مقرر ہوا ہوا ہے. میں دیکھیں پارٹلی ایگری ہوئی تھی. میں نے وہی کہا نا, ابھی میں نے پرسوں بھی ایک میٹنگ کی تھی ہمارے یہاں. ڈونٹ ریمبر پورے ایگزیکٹ نمبرز یا اسٹیٹسٹکس مجھے یاد نہیں ہے اس وقت, لیکن جو مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ جی اگر 100 لیکچررز ہیں تو اس میں 90 آرٹس کے ہیں اور 10 سائنس کے. اب وہ ہو ہی رہا ہے. ایک اسکولوں نے مجھے بتایا کہ جی وہاں پہ, اور یہ ریکروٹمنٹس پہلے کی ہوئی ہیں. نہیں سر, خاکروب کس طرح استاد بن سکتا ہے؟ خاکروب استاد نہیں ہوگا وہ, خیر آپ نہیں اس ٹیچنگ میں اس کی ویڈیو ہم نے چلائی بھی پروگرام میں دوبارہ چلا دوں گا اس پروگرام میں. نہیں آپ بھلے چلا دیجیے گا, میں کہہ رہا ہوں ہے تو غلط ہے, مطلب آپ کو اس پہ انکوائری کرنی چاہیے. ہے تو مجھے میرے علم میں نہیں ہے, میں ضرور, اور اگر ابھی بھی ایسا ہے. گیا قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے, آبویسلی اس وقت ان سے بات نہیں ہو سکی اس پروگرام کے بعد, لیکن میں تو آپ کی نوٹس میں لا رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے گا, کیا ہوا ہے, اسکول کا نام دوں گا, میں چیک کرا لوں گا اس کو بالکل. لیکن میں جو بتا رہا ہوں کہ ایک پرابلم ہے,
اوور دا ایئرز ریکروٹمنٹس صحیح نہیں ہوئی تھیں جو ہوئیں, اور جیسے میں نے بتایا کہ لیکچررز کی پوزیشنز بتا دی گئیں, اور یہ اس میں چلے پارٹلی ہماری بھی دور وہ رہا ہے اس میں, لیکن ہم نے ریکروٹمنٹس بہت 2011-12 میں کی تھی بہت لیٹ, اور وہ اس وقت ساری میرٹ پہ ہوئی تھی. اس سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیلیبریٹ پالیسی ہے پیپلز پارٹی کی کہ سندھ کے لوگوں کو جاہل رکھا جائے تاکہ وہ وراثت کے نام پہ ووٹ ڈالتے رہیں. نہیں, یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. اگر ایسا ہوتا بالکل میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی لاجک نہیں بنتا. پیپلز پارٹی کو نہیں, وراثت تک جانے کی رستے نہیں ہیں وہاں پہ, مطلب بہت بڑا سوال ہے بچوں کے لیے اسکول جانا وہاں پہ سندھ کے دیہی علاقے. میرا خیال ہے کہ آپ میرپور خاص, جیکب آباد, آپ سے کہہ رہے آپ پارٹلی سے کریں گے, ایسی بات نہیں ہے. ہمیں تو پرابلم یہ ہے کہ اسکولز بہت زیادہ بنا دیے ہیں. میرا پرسنل یہ خیال ہے نہیں, آپ کہہ رہے راستہ نہیں ہے, کانٹرڈکشن نہ کریں نا, راستہ نہیں اسکول تک. ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ایک گاؤں میں 2-2 3-3 اسکول بھی بن گئے ہیں, اور راستے سچ ایسا کوئی ایشو نہیں کہ راستے نہیں. مراد علی شاہ صاحب اسکول میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مین ایشو کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. اسکول میں ٹیچرز ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں آپ سے, لیکن وہ گو سکولز ہیں, وہاں ہوئی کچھ نہیں رہا. میں تو گھنٹوں گزارے ہیں وہاں, نہ اسٹوڈنٹ نہ بیچارے. وہ مین ایشو جو ہے وہ ہیومن ریسورس کا ہے. ہمارے پاس پراپر انفراسٹرکچر بنایا ہوا ہے, انفراسٹرکچر ہے. ہمیں پرابلم یہی ہے کہ پاس میں ایک گاؤں میں 3-3 اسکول بھی ہیں جہاں ضرورت ایک کی ہے, لوگوں نے بنوا لیے. ٹھیک ہے, ہم نے نئے اسکولز نہیں بنائے ابھی, کوئی پرانے. وہ کہتے ہیں الیکشن میں فیور دیتے ہیں بعد میں, وہ گو سکولز کی تنخواہیں لیتے رہتے ہیں ٹیچرز, کیونکہ بعد میں الیکشن تو وہیں ہونا ہے, پولنگ بوتھ بننے ہیں. یہ گو سکولز اور گوسٹ ٹیچرز کب اپوائنٹ ہوئے آپ مجھے بتا دیں. آپ مجھے بتائیے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا, 97 میں ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی تھی, اس کے بعد 2008 تک 11 سال نہیں تھی. اس وقت جو بھی ہم نے اپوائنٹمنٹس کی ہیں 2008 کے بعد 2010-11 میں کی تھی, یہ ساری کے ساری اس لیے کہ ہمیں یہ وجہ ایک یہ بھی ہے, اس کی وجہ ہم نے ساری کی ساری میرٹ پہ کی ہیں, اور NTS ٹیسٹنگ ہے, IBA سے ٹیسٹنگ کرا کے ٹیچرز اپوائنٹ کیے. اور اس کی وجہ ایک, جیسے میں نے کہا, یہ بھی ہے کہ ہمیں ورلڈ بینک سے ایک جو ہے ملا ہوا ہے پیسہ, جس کی مانیٹرنگ بھی وہ کرتے ہیں, اور وہ جو ہے ڈیولپمنٹ لنکڈ انڈیکیٹرز ہیں. پیسہ پہلے ہم خرچ کرتے ہیں, دے فائنڈ آؤٹ کہ جی ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں ان کی سیٹسفائی, تب وہ ہمیں ریمبرس کرتے ہیں. تو ایک بڑی وجہ ویسے بھی ہمیں کرنی چاہیے, لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. تو اگر یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ گوسٹ اسکول اور گوسٹ ٹیچرز اس لیے بنائے کہ بعد میں مدد کرتے ہیں, وہ پچھلے دور میں وہ ہوگا, اور I don't think so, ایسی ٹریڈیشن نہیں ہے. This is more of پرسیپشن, اور غلط پرسیپشن, یہ بالکل نہیں ہے. میں خود دیہی علاقے سے ہوں. تو آپ مجھے بتائیے مراد علی شاہ صاحب کہ میں ایک کیمرہ مین لے کے جاتا ہوں, 7-8 دن دیہی علاقے میں رہتا ہوں, اور وہاں پہ کوئی 12-13 اس طرح کے اسکولس کے ابھی تو پرابلمس بات کا آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں. میرے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے, میرے پاس کوئی پولیس نہیں ہے, میرے پاس کوئی NGO میرے ساتھ نہیں ہے. آپ ایز اے وزیر اعلیٰ, جو آپ سے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھے, ان کے پاس تو آپ کے پاس پورا ویجیلنس سسٹم ہے, مانیٹرنگ سسٹم ہے. آپ 7-8 سالوں میں آپ کی گورنمنٹ اس طرح کا پرابلم ہی نہیں لوکیٹ کر سکی, آپ اس کو ایگری نہیں کر رہے مجھ سے؟ میرا خیال ہے میں 7-8 دن میں اتنے سکولز, اور میں نے چلائے ہیں اس کو, no one has challenged it yet from your government. دیکھیں, first of all, if you run something on media, I'm being very candid here, آپ چلائیں گے, میرا یہ کام نہیں کہ ہر چیز, ابھی بھی میں بھی بیٹھا تھا, کچھ خبریں چل رہی تھیں, وہ چلتی ہیں میڈیا میں. غلط خبروں کو تردید کرنی چاہیے آپ کی منسٹری کو, انفارمیشن کی تردید. اب کیا کس چیز کریں, اس لیے کہ نہیں, جو بہت آپ کے ملائن کیا جا رہا ہے, تو I will apologize. آپ اگر نیکسٹ جب بھی آئے کراچی, سندھ میں جب بھی تشریف لائیں آپ, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ہمارا جو IIT سسٹم ہے, اب وہ اتنا بہتر ہے, ایک علمی کے نام سے ہم نے کیا ہوا ہے. اس میں کمپلینٹس آف اسٹوڈنٹس, کمپلینٹس آف پیرنٹس, وہ اسی وقت لاگ آن ہوتی ہیں اپ ٹو سیکٹری ایجوکیشن, وہ پتہ چلتی ہیں, اس کی اسی وقت ریڈریسل ہوتی ہے. اور میں نے بتایا نا آپ کو پرابلمس ہیں, یہ گو اسکولز جو آپ نے بتائے, جیسے میں نے خود آپ سے کہا کہ لیول بہت سر, جو گو اسکولز نہیں بھی ہیں ان میں جو استاد جس کا نہیں ہے وہ استاد وہ پڑھا رہا ہے, جیسے میں نے تو یہ خود ایڈمٹ کیا نا آپ کو. جی, لیکن اس کو کتنا عرصہ لگے گا آپ کو ٹھیک کرنے میں؟ یہ ہم اس پہ کر رہے ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ انفارچونیٹلی کسی کو نکال نہیں سکتے نوکری سے. ایک اس خاکروب کو تو نکال دیں جو ریاضی کا استاد بنا ہوا ہے. مجھے پتہ نہیں, آپ مجھے بتا دیں, اس کو نکالوں گا نہیں, اسے خاکروب کا کام کرائیں گے, مطلب اس کو ٹیچنگ سٹاف سے تو باہر نکالیں. یا اگر if he is qualified to become a teacher اور وہ ٹیچ کرے تو he is a خاکروب, he cannot teach in any school. اب میرے خیال ہے یہ بہت زیادہ مجھے نہیں کہہ رہے, آپ کہہ رہے ہیں. مراد علی شاہ صاحب, میں اسی پروگرام میں اس کی ویڈیو چلاؤں گا, میں بلکہ لنک لیتا ہوں, میں اسی پروگرام کے اندر وہ ویڈیو چلاتے ہیں جس میں ہم نے انٹرویوز کیے ہوئے, اور قائم علی صاحب کی منسٹری تھی, لیکن کیونکہ مراد علی شاہ صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہیں قائم علی صاحب, بالکل نہیں, میں نہیں ڈیفینڈ کی بات نہیں,
میں تو کہہ آپ نے ٹرسٹ کر رہا لیکن میں پارٹ آف اٹ، میں تو خود حکومت میں رہا ہوں، لیکن آپ دکھا دیجیے کہ میں ضرور پتہ کر لوں گا کیا ہے. اور اگر میں دو چیزیں آپ سے کہی نا، وہ خاکروب اگر کوالیفائڈ ہے تو اس کو ہم پروموٹ کریں گے اس ٹیچر، ادروائز وہ اپنا خاکروبی کا کام کرے گا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ خاکروب ہی ہے، پروفیشنل خاکروب ہے، ہی از ناٹ اے ٹیچر. لاڑکانہ جیسی جگہ پہ ہے جہاں پہ بھٹو صاحب، بینظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر بن کے مرج ہوئے، اور آپ لوگوں نے وعدہ کیا وہاں کے لوگوں کے شعور کو بلند کرنے، وہ کس طرح ہوگا اگر خاکروب وہاں پڑھا رہے ہیں؟ میں چیک کر لوں گا، اور آپ نے جب لاسٹ ٹائم چلائی تھی وہ بھی چیک کر لوں گا کیوں ایکشن نہیں ہوا اس وقت. جی ہم نے شمیلہ فاروقی صاحبہ جب آئی تھنک ان میں سے کسی سے کمنٹ بھی لیا تھا، لیکن اس پر کسی نے ڈینائل نہیں دیا اس کا آج تک. اب مجھے نہیں پتا ہوگا، لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں جی میں چلاؤں گا. میں ڈینائل تو اب آپ اگر آپ کو ٹائم نہ بھی ہوگا کسی بندے کو رکے گا پروگرام میں نہ دیکھ لیں، اس میں چلاؤں گا آپ کے. میں آپ وہ چیز میں پتہ کر لوں گا. بالکل جی. بیسک ہیلتھ یونٹس کے حالات بڑے خراب ہیں، آپ جانتے ہیں سر. تھرپارکر کے اندر جو ہے وہ عورتیں بچے مرتے ہیں، تو وہ فوکس نہیں ہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا. فوکس بالکل ہے جی. اب ہیلتھ کے اندر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں اس کی ایک ہم نے کرائٹیریا، ہم نے سارے کے سارے بیسک ہیلتھ یونٹس آلموسٹ ان آل دی ڈسٹرکٹس دے دیے ہیں پی پی ایچ آئی کو، اور پی پی ایچ آئی از ڈوئنگ اے گڈ جاب. اب ان کے ساتھ بات کی، ہم کیا کرتے ہیں کہ وی گیو دیم دی اسٹاف، وہ خود اپنا اسٹاف الگ ہائر کرتے ہیں، ہم ہاسپٹلس کی دے دیتے ہیں ان کو جو بجٹ ہے، اور وہ بیسک ہیلتھ یونٹس اسے رن کریں. اور انہوں نے اچھا ریلیٹیولی اچھا کام کیا ہے اوور دا لاسٹ فیو ایئرس، 4-5 سال میں ہی ہم نے پورا کیا ہے. بلکہ ابھی میں نے میٹنگ کی تھی ایک، اور ہم سارے بیسک ہیلتھ یونٹ سندھ کے اس سال جو ہے انہوں نے شاید 300 کرنے تھے، لیکن میں نے کہا کہ جی بجٹ ہم اویلیبل کریں گے، ان سب کو بی ایچ یو پلس کا اسٹیٹس دے رہے ہیں جو کہ 24 گھنٹے کھلے رہیں گے. ابھی ہوتا یہ ہے کہ صبح ابھی تو 2 بجے کے بعد اردو بول رہے ہوتے ہیں، اور ایکسپائر میڈیسن دکھائی ہیں ہم نے پروگرامز میں اپنے. تھرپارکر کے اندر، لاڑکانہ کے بیسک ہیلتھ یونٹس کے اندر کوئی دیکھنے والا نہیں. وزیر صحت کوئی نہیں ہے نہیں، وزیر صحت اس وقت ڈاکٹر سکندر مہندرو ہیں. نہیں میرا خیال ہے پھر آپ نے یو ناٹ اپ ٹو ڈیٹ پرابیبلی. میں تو ذمہ دارانہ رپورٹنگ کرتا ہوں. ڈاکٹر سکندر مہندرو، اچھا میری بات، اور اس کی جو ویڈیو ہے نا، یہ میں نے کامل شاہ صاحب کو انٹرویو میں ڈاکٹر سکندر مہندرو ابھی منسٹر ہیلتھ ہیں. وہ ہمیں 4-4.5 مہینے ہو گئے ابھی حکومت میں، اور انہوں نے پہلے مہینے کے اندر پورے سندھ کے سارے تحصیل ہیڈ کوارٹر لیول تک کے اسپتال انہوں نے ٹور کر لیے تھے. ہی از آلویز آن دا گو. انہوں نے کافی بہتری آئی ہے. کرتے بھی ہیں ادھر، مطلب ٹور کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں. جب وہ ٹور کرتے ہوں گے تو میڈیسن ٹھیک آ جاتی ہوگی وہاں پہ، لیکن ہم نے ایکسپائرڈ میڈیسنس ٹی وی اسکرین پہ دکھائی ہیں. ہم نے پنجاب میں بھی دکھائی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ساری برائی کچھ سندھ میں ہو رہی ہے، خدا خاصہ نہیں، کیونکہ آپ سندھ کے وزیر اعظم، میں آپ سے بات میں بھی جواب دے میں ہی ہوں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی ایسی چیز ہوگی آئی ول پرسنلی ٹیک. آڈٹ کے اتنے بڑے پرابلمز ہیں کہ لاسٹ ٹائم کرپشن کے کہ قائم صاحب کو میں نے ایک ویڈیو دکھائی تھی تھرپارکر کے ایک بیسک ہیلتھ یونٹ کی. وہاں پر 70-75 ہزار روپے کی ایک سائیکل ڈالی ہوئی ہے. انہوں نے کوئی پوچھنے والے نہیں ہے. 70-75 ہزار روپے کی سائیکل عام ڈالی ہوئی ہے، اور ڈاکٹرز کی اتنی بڑی لسٹ ہے جبکہ ڈاکٹر وہاں موجود ہی کوئی نہیں ہے. وہ بیسک ہیلتھ یونٹ میں وہ وہاں کے رہائشیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی یہاں عورتیں مرتی ہیں اس کے گیٹ کے اوپر، کوئی بیسک ہیلتھ یونٹ کبھی کھلتا ہی نہیں ہے. اور وہاں پہ آپ ڈاکٹرز کی حاضریاں بھی لگ رہی ہیں، وہاں پہ نرسری کی حاضریاں بھی لگ رہی ہیں، وہاں پہ دوائیوں کی کھیپیں بھی آ رہی ہیں، جبکہ ایکسپائرڈ میڈیسنز ہیں. تو وہ جو آپ کے وزیر صحت دورہ کرتے ہیں وہ کدھر کا دورہ کرتے ہیں؟ تھرپارکر کا میں آپ کو بتا دوں کہ تھرپارکر میں ایشوز تھے بیکاز بہت فار فلنگ ایریا تھا. ہم نے اس میں پھر اسپیشل الاؤنسز دی ہیں. اس وقت بہت بہتر ہے. ہم نے نئی ڈسپینسری ساری آپریٹو کی ہیں دور دراز علاقوں میں، اور حالات بہتر ہیں. یہ میں نہیں کہتا کہ آپٹیمم ہے، نہیں تو ہمارے یہاں تو کہنا چاہیے کہ ایون پرائم منسٹر ہیز ٹو گو ابراڈ ٹو ٹیک اپنے علاج کے لیے. تو اب یہ اس وجہ سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی بالکل بہت صحیح ہے، لیکن پہلے سے بہتر ہے. اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک بار اور چکر لگا لیں. میں لگا لوں گا، آپ چکر لگا لیں، اور آپ اپنے طریقے سے لگائیں. اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ جہاں جائیں گے وہاں بالکل ٹھیک ٹھاک ملے گا آپ کو، بٹ آپ کو مارک ڈفرنس ضرور نظر آئے گا. اور آپ یہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کہیں گے کہ جی وزیر صحت کہاں ہے. اور اگر آپ ایسا سمجھتے تو میں بڑے پازیٹیو نوٹ پہ ضرور جاؤں گا. بالکل دیکھ لیجیے. یہ لوگوں کا عام زندگی بھی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مطلب عام جو علاقے ہیں لاڑکانہ کے، لاڑکانہ کا ذکر بار بار اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس طرح لاہور نواز شریف صاحب کی جنم بھومی ہے یا برتھ پلیس. آپ دیکھیں لاہور کتنا ماڈرن بنایا انہوں نے، حالانکہ آئی ایم دا کرٹک آف ہز گورنمنٹ، لیکن لاہور انہوں نے ماڈرن بنایا. تو لاڑکانہ کو کیوں نہیں ہم گاؤں ہی کیوں ہے وہ بھی، اس کو کیوں نہیں ماڈرن بنا سکے؟ آپ کی قیادت لاڑکانہ، آپ تو خیر ابھی آئے، اس سے پہلے کی بھی سوال کر رہا ہوں، بینظیر صاحب کا بھی سوال ہے. لاڑکانہ میں اگر آپ اس کی حالت 2008 میں دیکھتے اور اب دیکھیں فرق ہے. لاڑکانہ اب آپ، میں کل بھی لاڑکانہ تھا، لاڑکانہ نہیں تھا، میں سکھر سے گیا تھا جیکاباد کی طرف. وہ راستے سارے بنے ہوئے ہیں. پہلے حالت تھی، ہم نے 2010 کے فلڈز اس ایریے میں دیکھے، اس کے بعد یہ ساری کنسٹرکشن ہوئی روڈز کی. اور آپ دیکھیں وہ
میں غوثپور ایک جگہ ہے وہاں گیا تھا کل. سکھر ایئرپورٹ سے 1 گھنٹے سے کم لگا تھا, 55 منٹ کے قریب لگے تھے پہنچنے میں, اور پہلے یہی راستہ 2-2.5 گھنٹے سے کم میں نہیں ہوتا تھا. لاڑکانہ سٹی کے اندر بھی ہم نے اس کی واٹر سپلائی اور ڈرینیج کے لیے 2 بڑی سکیمز اس وقت چل رہی ہیں, انشاءاللہ تو ان سے بہتری ہوگی. کچھ پلاننگ کی ضرور فقدان رہا ہے کہ ہم جو, اور یہ ہمارا میرا خیال ہے پہلے سے رہا ہے کہ جی سڑک پہلے بنا لیتے ہیں, پھر یاد آتا ہے کہ ہم نے پائپ لائن ڈالنی ہے, پھر اس کے لیے کھودنا شروع کر دیا. تو وہ ہم نے ماسٹر پلان لاڑکانہ کا ایک بنا کے, اور اس کے اندر ہم نے NID یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں آرکیٹیکچر کے, ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کیا, اور اس کو ہم کر رہے ہیں. اینڈ یو وڈ سی آپ پہ تو خیر کوئی ابھی تک آج کی ڈیٹ تک کوئی الزام نہیں گزرا کرپشن کا میرے سامنے جب اٹھاؤں, لیکن آپ کی جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں, اس کا تو امیج ہی کرپشن سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کرپشن میں ختم ہوتا ہے. جب آپ وزیر اعلیٰ بنے تو آپ کے نزدیک یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ کرپشن کا امیج ہے کہ ہر وزارت میں پیسے, ہر وزارت میں رشوت, ہر وزارت میں ٹھیکوں میں گھپلے. دیکھیں یہ کرپشن کا چیلنج, میں ناٹ جسٹیفائنگ ایٹ آل, لیکن پہلی تقریر قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 سندھ اسمبلی کے ہال کے اندر ہی, اس کے اندر انہوں نے جو پرابلمز بتائے تھے کہ ملک کو جو درپیش ہونے ہیں, پہلا انہوں نے کہا جی لا اینڈ آرڈر ہر حکومت کا فرض ہے, آج بھی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کہا تھا کرپشن اینڈ نیپوٹزم, آج بھی ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور یہ اچانک ہو گیا, یہ کرپشن کے تو فیڈرل لیول پہ بھی ابھی. سر آپ نے کہا نیپوٹزم کے حوالے سے, تو وہ کیسا فیل کرتے ہیں جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں دیکھتے ہیں نیپوٹزم؟ نیپوٹزم اگر کہیں ہے تو غلط ہے, لیکن اگر وہ آپ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو اور یہ سب غلط ہے. نہیں, یہ نیپوٹزم نہیں ہے نا. آپ دیکھیں میرے والد بھی چیف منسٹر رہے, میں بھی چیف منسٹر بنا ہوں. میں آپ نیچے اوپر آئے نا, آپ اوپر سے نیچے تو نہیں گئے, آپ تو آپ کے والد ہوئے, پھر آپ اب جا کے آپ بنے سی ایم. مجھے اتنا عرصہ نہیں ہوا, میں 12 سال صرف رہا ہوں. 2002 میں سیاست میں آیا تھا. اچھا 2002 میں سیاست میں, لیکن اس کے بعد بھی آپ کو اسٹرگل تو کرنی پڑی نا یہاں تک. ہاں میں ممبر بنا تو بلاول بھٹو صاحب نے, اگر آپ سمجھیں اسٹرگل نہیں کی ہے, وہ پورا عرصہ انہوں نے کیا اسٹرگل کیا؟ نہیں, وہ پورا عرصہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ اپنے ملک سے باہر رہے. ہی واز اسٹرگل یہی ہے نا, آپ ایک آدمی کی یہ نہیں کہ سیاست کر کے سیکھتا ہے, زندگی سے سیکھتا ہے. ان کے والد جیل میں رہے, ان کا ان کے والد جیل میں رہے. اگر میچ کیا جائے یہ جو اسٹرگلز کیے لیڈر, ایک اور آپ کو کامران صاحب بات بتاؤں, لیڈرشپ جو ہے نا وہ لیڈر بنتا نہیں ہے, لیڈر بورن ہوتا ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب از اے بورن لیڈر. میں آپ کو بتا رہا ہوں لیڈرشپ از انسائڈ یو, یو ڈونٹ لرن لیڈرشپ. نہیں وہ ضرور آپ سو مینی لیڈرز آپ دیکھیں, میں آپ کو دیکھیں ابھی بھی آپ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے چیئرمین صاحب نے کہیں بھی چلے جائیں, وہ جو محبت کارکنوں کی ان کے لیے اور ان کی کارکنوں کے لیے, کیا وہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ محبت نہیں ہے, لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں, مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, لوگ ان سے پیار کرتے ہیں, میں تو بالکل اس کو ڈاؤٹ ہی نہیں کر رہا. یہ بھی میں نے رپورٹ کیا تو لوگوں نے مر رہے ہیں, پاورٹی کی لائن کے نیچے ہیں سندھ کے, لیکن وہ محبت کرتے ہیں بلاول صاحب سے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن آپ بھی تو کچھ خیال کریں کہ وہ مر رہے ہیں پھر بھی ووٹ آپ کو دے رہے ہیں, تو ان کو اگر وہ مرتے گئے اس طرح ووٹ کم ہو جائے گا آپ کا. میری بات سنیں, اب یہ کانٹرڈکشنز نہ کریں. بات میں آپ کو میری بات سنیں, کیوں ووٹ دے رہے ہیں؟ کچھ پیپلز پارٹی کرتی ہے تبھی ووٹ دے رہے ہیں نا. یہ ایسے نہیں ہوتا جی میرے لیے آپ کوئی کام کریں گے. سر محبت بلائنڈ ہے, مجھے اگر محبت ہے کسی سے تو میں یہ بھی دیکھوں گا کہ سردی ٹھٹرتی سردی کے اندر بغیر نہیں, بارش میں وہ محبت جو ہے محبت میوچل ہوتی ہے, بلائنڈ اپنی جگہ ادھر سے محبت اور کام کرتے ہیں نا, ان کی پارٹی نے کام کیا لوگوں کے لیے تبھی تو وہ ووٹ دیتے ہیں, تبھی سپورٹ. ایسے نہیں ہوتا ادروائز ہر ایک. اور یہ تو ڈیکیڈ سے چلا آ رہا ہے نا, آج ہماری 49ویں سالگرہ ہے. آپ مبارک ہو, اور میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی وفاقی جماعت ہے, ہم ان کو ہمیشہ گڈ لک کہتے ہیں. ہو سکتا ہے پھر میں نے سندھ کو بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھا ہوں, میں ان کی محبت دیکھی ہے, لیکن وہاں کھنڈر بھی دیکھا ہے, پرابلم سمبولک کھنڈر. پرابلمس ہیں, ایسے میں نہیں کہہ رہا کہ پرابلمس بالکل نہیں ہیں, اور سیویئر پرابلمس ہیں, سیویئر پرابلمس چلے آپ کہہ رہے ہیں اس کے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوا. کرپشن کے امیج سے پیپلز پارٹی باہر نہیں آتی. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ ایک شخص جو آپ کے تحویل میں ہے, ان پہ کھربوں روپے کرپشن کا الزام ہے, ان کو زرداری صاحب نے جو ہے وہ صدر لگا دیا ہے پیپلز پارٹی کا, ایک ڈسٹرکٹ کا. اگر آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر عاصم کی بات کریں, ڈاکٹر عاصم پہ کرپشن تو چھوڑیں نا, ان کو تو ٹیررزم کے الزام ہے. جی ٹھیک ہے جی, ایک سیکنڈ, آپ مانتے ہیں کہ وہ بیسیکلی ہماری یہ ہے کہ یہ ہے پولیٹیکل پروسیکیوشن ٹوٹل. آپ چلا لیں کیس, یو کانٹ, آپ کی تحویل میں نہیں,
نیب اس پہ کیس چلا رہی ہے, نیب آپ کی گورنمنٹ ہے نا, آپ کی تحویل میں ہے. ہاں تحویل میں ہے بالکل. تو آپ کی تحویل میں ہے تو غلط تحویل میں کورٹ کی وجہ سے ہے جی, آپ سمجھیں کورٹ کی وجہ سے. کورٹ نے غلط ڈیسائیڈ کیا, کورٹ نے غلط یا صحیح ڈیسائیڈ کیا, کورٹ کا ڈیو پروسیس ہوگا. بہت لوگ, ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی چڑھا دیا تھا کورٹ نے, وہ کیا صحیح ڈیسیشن تھا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کسی کو جج نہ کریں. ڈاکٹر عاصم جو ہے کسی کو جج نہ کریں. ڈاکٹر عاصم پہ تو ڈاکٹر عاصم ٹھیک ہے, اگر وہ کرپشن کے چارجز ان کے اوپر ہیں, ٹیررزم کے چارجز ان کے اوپر ہیں, وہ کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں, کورٹ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ٹیررزم کیس سے ان کو بیل مل گئی ہے, کرپشن کیس کی جب ہیئرنگ ہوگی ان کو اگر بیل ملے گی, اگر وہ کنوکٹ ہوں گے, یو کانٹ کنڈیم دنیا ہم کی بفور. لوئسٹ سطح تک کی ڈیموکریسیز ہیں, ان کے اندر جن لوگوں پہ الزام لگتا ہے اب تک الزام کلیئر نہ کرتے وہ کسی عہدے پہ آتے نہیں ہیں, کیونکہ اس الزام کی گندگی کو ساتھ لے کر اس پارٹی کو بھی خراب کرتے ہیں. تو آپ نے یہ زج کرنے کے لیے کسی کو کیا, ان کو لگا دیا کہ جس طرح بڑا کرمنل الزام ہے. آپ الزام جو ہے نا دنیا کی بڑی ڈیولپ, الزام پہ ریزائن کر دیتے ہیں لوگ. نہیں الزام میں کہہ رہا ہوں, وہ یہاں پہ تو یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ پولیٹیکل پروسیکیوشن ہم نے دیکھی ہے, پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی صاحب روک دے اسٹیپ ان. آپ وزیر اعلیٰ ہیں, آپ کے ہی پاس ہے وہ کراچی میں. نہیں, پھر وہی آپ سمجھ نہیں رہے نا بات کو. وہ نیب کی تحویل میں ہے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے فیڈرل ادارہ ہے. میرا خیال ہے غلط تحویل میں, لیکن یہ میرا خیال ہے, وہ کورٹ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور وہاں سے کریں. آئی کانٹ کنڈیم ہم کہ جی آپ کے اوپر الزام آ گیا. کئی لوگوں پہ الزام ایسے آ جاتے ہیں. ابھی تو پرائم منسٹر پہ بھی الزام ہے, تو اس لیے آپ ان کو بھی کچھ نہیں کہتے؟ نہیں, ہم کچھ کہنے کی بات نہیں, ہم کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے بہت کلیئر ہے ہمارا سٹانس اس کے اوپر. ہم نے جو ہے ایک بل نیشنل اسمبلی میں دیا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر سمیت ہر ایک آدمی جو جس پہ الزام آتا ہے وہ کورٹ سے اپنے آپ کو کلیئر کرائے. کوئی ہم استعفیٰ کا مطالبہ نہیں کیا ہم نے. آپ نے استعفیٰ کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الزامات ہر مذہب میں اپوزیشن استعفے کا مطالبہ کرتی ہے اگر وہ سیریس ہے احتساب کے لیے. آپ اپنے ملک کو کنٹینیوسلی نامہذب کیا. نہیں, ہر مہذب جمہوریت کے اندر میں نہیں کہہ رہا. اگر سندھ کے دیہی لوگوں کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے تعلیم نہیں دی تو میں نے ان کو غیر مہذب نہیں رکھا. وہ آپ کی ذمہ داری ہے, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس پروگرام میں چلاؤں گا, اس میں میرا قصور کوئی نہیں ہے. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ غیر مہذب کیوں کہہ رہے ہیں. جنہوں نے مہذب کرنا تھا سیولائز وہ تو کر رہے ہیں. آپ کورالی ڈرا کر رہے ہیں نا کہ سر میں ایویڈنس دوں گا اس پروگرام میں. میں صرف ہوا میں بات نہیں کر رہا, میں اس پروگرام میں ایویڈنس دوں گا اس کا. کس چیز کا؟ یہ کہ غیر مہذب رکھا گیا ان کے وہاں کے لوگوں کو, آپ کے لوگوں کو. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نے جان بوجھ کے رکھا ہوگا, لیکن سیویئر نیگلیجنس. میرا یہ خیال ہے, دیکھیں میں آپ سے کامران صاحب کہوں گا, آپ کہیں جائے ٹور کریں گے, آپ میرے ساتھ بھی کبھی چلے نا, آپ دیکھیں گے آپ کا جو ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی. نہیں ٹھیک نہیں ہوں گی. میں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, ٹھیک نہیں ہوں گی. جو مجھے میرے کانسٹیٹوئنسی کے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کا حق ہے. وہ آپ دیکھیں, ایسا نہیں کہ وہ سب کہیں گے سب تالیاں بجا رہے ہیں سب ٹھیک ہے. میرے سامنے بیٹھ کے ہر ایک آدمی جو ہے وہ یہی جمہوریت حسن ہے, ہر ایک آدمی, اور پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. مجھے ذوالفقار علی بھٹو کی ایک تقریر یاد ہے, انہوں نے کی تھی نیشنل اسمبلی میں. چھوٹا تھا لیکن وہ آئی اسٹل ریممبر دیٹ اسپیچ. انہوں نے یہ کہا تھا جو میں نے چینج لایا ہے نا, اور انہوں نے بتایا تھا کہ جی میں اپنے دادا کے ساتھ, ایک بچہ تھا تو ایک سردار کی طرف گیا تھا, تو وہاں پہ سردار جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھا تھا, باقی سارے لوگ زمین پہ بیٹھے تھے. ہم لوگ جو تھے تھوڑے بیٹے کیٹیگری, تو ہمارے لیے وہ کرسی لا کے رکھی گئی کہ میرے ان کے والد صاحب تھے شہید کے, اور میں ان کو کرسی بٹھا کے کہتا وہی جگہ پہ ابھی میں گیا ہوں, اور ادھر میں نے ہر ایک آدمی کو سردار کے ساتھ کرسیوں پہ بیٹھا ہوا دیکھا ہے. یہ فرق, اور یہ فرق ذوالفقار علی بھٹو شہید نے لائے تھے وہ, اور یہی ہماری پارٹی. اور ان کی ڈیتھ کے بعد وہ ختم ہو گیا سب؟ نہیں ختم ہوا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوشچن نہیں کرتے غیر مہذب, بالکل کوشچن کرتے ہیں. میرے خیال ہے پولیٹیکلی بہت اویئر ہیں ان کے لوگ, اور پولیٹیکلی وہ دیکھتے ہیں جو لوگ ان کو جو ہے ان کے لیے کام کرتے ہیں انہیں کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ محبت بھی کام کرنے کی وجہ سے ہے. میں ایک بریک لوں گا. ویورز, بریک بھی جاتے ہوئے ہم ضرور دکھائیں گے آپ کو, اور چاہیں گے کہ مراد علی شاہ صاحب کو فیئر چانس ملے ان ویڈیوز کو دیکھنے کا اور اس کے بعد اس پہ ڈیسیژن لینے کا. ایک بریک لیتے ہیں اور آپ دیکھیے وہاں کے حالات دیہی سندھ کے. واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں. خود آپ کی کیا میری یہ جو سینیٹری سینیٹری, آپ سینیٹری اس پہ آئے ہوئے, یہ کس طرح ہو گیا معاملہ؟ یہ استادوں کی مہربانی ہے سر. کیا مطلب؟ جو سینیٹری ورکر کام سے نہیں لے رہے. سینیٹری ورکر کام کیا ہوتا ہے ویسے وہ صفائی کا کام, گند وغیرہ جو ہوتا ہے, گٹر شٹر صاف کرنا. جی وہی. یہ کلاس روم ہے اس برآمدے کے اندر؟ ہاں یہ کلاس روم. حالات تو بڑے خراب ہے, کلاس روم بھی نہیں آپ کے پاس, نہ لائٹ ہے یہاں پہ. وہ جو لائٹ ہے وہ نہیں آ رہی تھا.
आती नहीं तार लाइट। लगा रहे हैं, फिर से बाहर से चोर आते हैं, काट जाते हैं। कमाल है। क्या नाम है? इसरार अहमद जोकी। सर साहब स्वीपर की अपॉइंटमेंट है आपको? जी। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपने एम ए इकोनॉमिक्स में सेकंड क्लास में। एम इकोनॉमिक्स किया हुआ है? तो जिन्होंने एम इकोनॉमिक्स किया हुआ है स्वीपर की पे ही आए हैं, कोटे में स्वीपर आएंगे कोटे के हिसाब से। वैसे यहाँ ये क्लास पढ़ाते हैं और पढ़ाते अंग्रेजी हैं। ये देखिए ये क्लास रूम है, अगर हम दिखा सकते हैं, आप दिखा सकते हैं अंदर ले आके। ये क्लास रूम है व्यूअर्स, खंडर है, क्लास रूम तो नहीं है। फर्क इतना कि मौजूदा के खंडरात जो है उनको तो सदियां लगी खंडर बनने में। ये 2014 में आज का पीपल्स पार्टी का सिंध उससे वर्ष खंडर में है। बेंचेस भी पूरे नहीं है, आधी बच्चे खड़ी आधे जो बैठी हुई। इतना डेंजरस है जहाँ पे ये बच्चियाँ इसमें पढ़ रही हैं। आप देखें कि ये छत जो है ये किसी गिर सकती है, और ये तो बड़ी खतरनाक जगह जहाँ पे मैडम आप क्लास पढ़ा रही हैं, तो कभी भी गिर सकती है। जी सर, गिर सकती है, लेकिन हमने इन्फॉर्म किया है यहाँ के जो एजुकेशन के डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री को। जी जी, तो लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ। ये कितने साल पहले आपने को 2 साल हो गए? जी जी, डेंजरस को तो आई थिंक 3 or 4 years हुए हैं, 2 आपको साल डर लगता है ये कभी भी पहले। छत सर गिर बहुत सकती है? बहुत ज़्यादा डर लगता है। वेरी वार्म वेलकम बैक। सिंध के वज़ीर आला हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े पुरज़म हैं सिंध में तब्दील लाने के लिए। उम्मीद रखते हैं वो करेंगे, लेकिन सवालात ऑब्वियसली मौजूद हैं। सर बड़े बड़े सवालात आपसे मैंने किए तालीम वगैरह की। ये गंद और कूड़ा तो उठवा दें कराची में से, हर रोज़ हर चैनल रिपोर्ट कर रहा है, कोई धोखा नहीं है उसमें। नहीं, धोखा नहीं है, मैं आपसे ही कह रहे हैं। मैं एग्री कर रहा हूँ। देखें, कूड़े के लिए जैसे मैं आया था, मैंने इनिशियली इशू क्या है? स्पेशल क्यों नहीं उठाया जा रहा? इशू मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुई थी अगस्त 2015 में, ठीक है जी। और उसके बाद तकरीबन 1 साल सवा साल लगा हमें एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन लाने में। इन द मीनवाइल जो 1 सवा साल था उसमें कसूर देखिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ही, मैं इसी हिसाब से कहता हूँ, है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे हम इसी उसमें रहे कि जी अब 1 महीने बाद आ जाएगी इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो वो अपना काम करेगी। ये डीएमसी से काम है, वो रिमूवल ऑफ गार्बेज जो हमारा एक्ट है। हमने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी बना लिया ताकि उनको हम असिस्ट कर सकें। लेकिन फिर ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, कि नहीं जी जब इलेक्टेड लोग आ जाएं उनके साथ एक एग्रीमेंट करके और फिर इनको काम आप लोकल बॉडीज को पावर क्यों नहीं कर देते? आप पावर क्यों नहीं दे रहे उनको? वो तो रो रहे हैं, मेयर उनका एमक्यू का मेयर रो रहा है। देखिए रोना है, पावर्स जो है हर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, इख्तियारात ही नहीं मेरे पास। इख्तियारात के पावर्स कानून के अंदर हैं। और मेरी मेयर साहब से बात हुई थी और उनको क्लियर किया था, वो क्लियर है इस बात पे। लोग क्यों फिर भी कहते हैं कि 2013 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, उसके तहत जो भी पावर्स है वो दी जाएंगी। मेरे पास भी पावर्स है ना, एक्स चीफ मिनिस्टर सिंध। मैं तो ये नहीं कह सकता कि जी मुझे प्राइम मिनिस्टर पावर्स देगा तो सिंध बेहतर होगी। नहीं, वो वाले जो इख्तियारात आइन नहीं और जो पहले कानून थे के मेयर के पास। नहीं, इख्तियार जो सब मुस्तफा 2013 कमाल के पास थे जो उन्होंने वो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वो 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ एक कानून लाए थे, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो लाए थे। उससे हालात काफी अच्छे हुए थे लोकल लेवल नहीं, मेरा नहीं ख्याल अच्छे हुए थे। अच्छा, आपको लगता है? मेरा ख्याल है खराब हुए थे। जो आपने ये प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुई ना कराची के अंदर, लैंड भी दे दी थी। नहीं, मैं आपको कराची की पहले बताता हूँ। कराची के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी उसको लैंड की ओनरशिप भी उसको दे दी गई थी। वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुए हमें। पूरे सिंध में स्कूल्स जो है वो दे दिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को, उनकी हालत तबाह होती चली गई और वो हम नहीं दुरुस्त कर सके। तो वो प्रॉब्लम्स बहुत हुए थे, उनसे अब वापस लाने में हमें टाइम लग रहा है। ये इमेज किस हद तक हकीकत पर मबनी है कि इख्तियारात आपके पास नहीं होते, आपसे बना वज़ीर आला के पास, फ़िलहाल तालपुर साहिबा के पास होते हैं, जरदारी साहब के पास होते हैं, इसलिए नैबज़दा अफसर्स भी जो उनको प्रमोशन तरक्कियाँ मिल रही हैं, उनको पोस्टिंग्स मिलती है। मसलन बदर जमील आपके एक नैबज़दा हैं, उनको आप सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट लगाया हुआ। जुल्फ़कार शेरानी जो है शजीर मेमन के साथ करप्शन केस में नामजद हैं, बेल पर है, उसको भी आपने पोस्टिंग दे दी। अच्छा मेरी बात सुने, दोनों आपने नाम लिए कि ये कन्विक्टेड है, लेकिन दे हैव बड़े बीन इल्ज़ामात हैं अक्यूज्ड दोनों जो है। और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नहीं है, बदर जमील इज एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, लेकिन उनको अपने साथ लगाते क्यों हैं आप? उनको क्या क्लियर करें अपने इल्ज़ामात और फिर आ जाएं दुनिया जान में। तब तक हम उनको तनख्वाह देते रहे, बगैर तनख्वाह के वो काम करते रहे। सस्पेंड कर दें। सस्पेंशन में भी करप्शन तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। एक सेकंड, आप क्या किसी को आप अनहर्ड आप सजा देते रहेंगे ऐसे? आप वो अपना इल्जाम क्लियर करेंगे? वज़रा पे इल्जाम लगते, सिर्फ इल्जाम, और वो रिजाइन करते हैं। फिर वही बात, वो कहते हैं कि वापस अभी परवेज रशीद साहब को फारिग किया उन्होंने। हमारे यहाँ बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट परवेज रशीद साहब को करप्शन के इल्जाम नहीं उन पे जो इल्जाम लगा, हालांकि वो उसमें मुलविस भी इंडायरेक्टली, उन्होंने कहा जी आप अलग हो जाएं, सस्पेंड कर दिया एक तरह से। बड़ा आपने अच्छा किया, वो मुलविस भी नहीं फिर भी कर दिया। मतलब नहीं उन पे आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? इल्जाम था
کہ آپ عمران ہوتے ہوئے یہ ہوا میں- نیگلیجنس اونلی نیگلیجنس. تو نواز شریف صاحب نے اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کیا. اتھارٹیرین ڈکٹیٹر نہیں ہوں کہ جی کہ آپ نے اس پہ الزام لگایا میں اس کو نکال دوں. پرائم منسٹر کو اتھارٹیرین کہہ رہے ہیں, ڈکٹیٹر کہہ رہے میں ہیں. یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کسی کے اوپر الزام ہے وہ کلیئر کرے گا. جو آپ نے دونوں نام لیے وہ دونوں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, وہ کافی عرصے, لیکن آپ کسی ایک کو بغیر سر جو آپ بتائیں ہاؤ کین یہ قانون کا یہ ویسٹرن ڈیموکریسیز فضول کرتی ہیں جو کرتی ہیں. نہیں ویسٹرن ڈیموکریسیز بھی ایسے نہیں کرتی ہیں, ایسے نہیں کرتی ہیں. چلے میں آپ کو اس پروگرام میں انشاءاللہ دکھانے کی کوشش کروں گا. آپ اس پروگرام میں ایک دو اٹھا کے نا کئی پریسیڈنٹس ہیں ایک اس دو کے اندر ایگزامپل الزام لگنے پہ ریزائن ہو جاتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ کسی کو یہ تو ہے نا انیسنٹ انٹل پروون گلٹی, آپ اس کو ہی ختم کر رہے ہیں. اس پہ الزام لگا, اس کو نکالو, ٹانگ دو, ایک سیکنڈ, اس کو ٹانگ دو, اس کو مار دو, اس کے بعد الزام غلط ثابت ہو معافی مانگ لو. مطلب آپ کیا میں نہیں کہہ رہا یہ دنیا جہان میں سر اس طرح ہوتا ہے. دنیا جہان میں ایسے ہوتا ہے. حادثہ ہوتا ہے تو وزیر اعظم ریزائن کرتا ہے, آپ کے پڑوس میں ہوا ایک سیکنڈ, ایسے ہوتا ہے حادثہ نہیں کرایا ہوتا. نہیں دنیا میں ایسے ہوتا ہے, الزام دیا اور اس کو ٹانگ دیا. ٹانگنا کیا ہے؟ آپ کی منسٹری میں الزام لگا کرپشن کا تو اسے سسپینڈ کر دیں جب تک الزام کلیئر نہیں ہوئے تھے. شروع میں یہ دونوں افسران, ابھی تو آپ نے ان کو ترقی نہیں ہے, دونوں افسران ترقی نہیں, پوسٹنگ تھی, دونوں افسران سسپینڈ ہوئے تھے. آپ ایک بندے کو الزام کے بیسس پہ چپ کر کے, اور سسپینشن میں بھی تنخواہ ملتی رہتی ہے, آپ اس کو تنخواہ دیتے رہے, کام اس سے نہ لیں. ہمارے پاس ہیومن ریسورس کا ویسے ہی پرابلم ہے, اور ان کو لگایا ہے دونوں کو کام. افتخار چودھری کو الزام پہ فارغ کیا تھا مشرف نے, اور ٹھیک کیا تھا. الزام پہ اس طرح ہوتا ہے, آپ پوسٹنگ دیکھیں نا, آپ عوامی اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, پبلک آفس ہولڈ کر رہے ہیں. چودھری کو جو فارغ کیا تھا اس کو تو پھر سپریم کورٹ نے, اور انہوں نے بحال کیا نا, جب تک تو بحال نہیں ہوا وہ, جب تک کہ وہ بحال الزام لگا رہا اس کے اوپر, وہ فارغ باہر بیٹھا رہا. ایسے نہیں, ہی واز ناٹ, ایسے نہیں تھا, ایسے نہیں تھا, سسپینڈڈ ہی تھا نا وہ. سسپینڈڈ تو وہ اتھارٹیرین ڈکٹیٹر یہ کام کر سکتا ہے. ایک پولیٹیکل گورنمنٹ, ایک پولیٹیکل مائنڈ سیٹ والا بندہ نہیں کر طریقہ لکھا ہوا, اگر آپ الزامات ہو پریزیڈنٹ کو ڈو اٹ. کامران صاحب اگر آپ, اور آپ بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ پوسٹنگ ترقی نہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک ڈکٹیٹر میں اور ایک پولیٹیکلی الیکٹڈ لیڈر میں یہی فرق ہوتا ہے. وہ ایک ڈکٹیٹر کی اگر صحیح بات ہو اس کو دیکھ لینا چاہیے. آپ کی نظر میں صحیح ہے, بے نظیر صاحب آپ کی نظر میں صحیح ہے, اور بعد میں معافی مانگ لی جائے. نہیں, آپ کی نظر میں صحیح ہے, میرے نظر میں انلیس پروون گلٹی, بندہ انیسنٹ ہی, وہی پرزیوم کرنا چاہیے آپ کو. صحیح. تو آپ کے میرے الزام پہ ہر ایک کو واپس. زرداری صاحب یہ پارٹی کی ڈیسیشن ہوگی سینٹرل یہ عجیب سی بات آپ کو نہیں لگتی کہ اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں اس کی, اور ابھی بھی پارٹی ان کو انوائٹ کرے گی اپنے ملک میں, اپنے شہر میں, اپنے صوبے میں آنے کے لیے؟ انوائٹ نہیں کرے گی, پارٹی کی ڈیسیشن ہوگی کہ وہ وجوہات کی وجہ سے ان کو کیا وجہ ہے, وجوہات جو ہے ان کو, ان کی ہیلتھ ایشوز بھی تھے بیچ میں تھوڑے. پاکستان میں ٹھیک ہے, سندھ میں نہیں, نہیں میں تو آپ کو بتایا نا کہ یہ ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے پرائم منسٹر بھی باہر جاتے رہے نا. ایک غلط پریزیڈنٹ کو ہم غلط پریزیڈنٹ ہے یا صحیح ہے, آپ نہیں ہے اس کا فیصلہ کرنے والے, وہ اگر سمجھتے ہیں سر آپ ان کا علاج بہتر ہو رہا ہے. یو آر نیشنلسٹ. میں آپ عام بندے کی بات نہیں کر رہا, میں زرداری صاحب کی بات کر رہا ہوں. ہی از وفاقی لیول کے ہمارے لیڈر ہیں, بالکل ہمارے بلکہ فارمر پریزیڈنٹ ہیں. تو صرف بیماری کی وجہ سے باہر ہیں وہ بھی, اور بھی وجہ سے پولیٹیکل ڈیسیشنز لینی ہوتی ہیں. دیکھیں ریٹائرمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ان کا, کہ وہ ہو گیا ریٹائر واپس. بالکل نہیں. دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ پولیٹیکل فیصلے کرتی ہے, وہ میری آپ کی مرضی پہ یا کسی کی مرضی پہ نہیں کرتی, وہ دیکھتی ہے, وہ تبھی وہ فیصلہ کریں گے واپس آنے کا. کتنا کیسا پایا آپ نے زرداری صاحب کو, اسٹرانگ نرو آدمی ہیں یا ویک نرو آدمی؟ نہیں, آپ نے 5 سال انہوں نے جس طریقے سے ان کے اوپر, اور اگر آپ دیکھیں اس وقت تو لوگ جو ان کے اوپر میرا خیال ہے کافی بیجا کرٹیسزم میڈیا نے کیا تھا, اس کے باوجود ہی ہیڈ ویری اسٹرانگ نروز, اور انہوں نے 5 سال جس طریقے سے ان کو چلایا, بڑے بڑے ہمارے پرابلمز آئے, بڑے سکسیسفلی انہوں نے ان کو فیس کیا. نہیں سر وہ تو انہوں نے کیا, لیکن اب وہ باہر کیوں گئے, میں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں. پھر وہی بات, مطلب آپ پولیٹیکل لیڈر کی وزڈم کو آپ نہ چیلنج کریں, وہ اپنی پارٹی کے فیصلے کے ساتھ, وہ میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو, وہ اپنے عوام کے ساتھ اور اپنی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں گے, وہ پولیٹیکل ڈیسیشن لیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ قریب آ بھی سکتے ہیں؟ بالکل آ سکتے ہیں. 27 دسمبر بڑی اہم ڈیٹ ہے, اس کو آ سکتے ہیں. میں وہ نہیں کہنا چاہوں گا 27 دسمبر پہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں, لیکن وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. اور وہ جو پارٹی میں نے یہ سوال آپ سے کیا تھا اسٹرانگ نرو ویک نرو والا, تو فوزیہ وہاب صاحب اللہ ان کو جنرل نصیب کرے, انہوں نے مجھے, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی, انہوں نے مجھے بتایا کہ جس وقت افتخار چودھری کی بحالی کا معاملہ تھا تو زرداری صاحب بحال کرنا نہیں چاہتے تھے, لیکن آرمی چیف نے ان کو پریشرائز کر کے بحالی کرائی, اور وہ کہہ رہی تھیں دی ادر ڈے وین آئی میٹ ہم ہی واز کمپلیٹلی شیکن.
تو اتنی ویک گراؤنڈ پہ کھیلنے کی ضرورت ہے؟ اقتدار اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پریزیڈنٹ ہے, آپ نے ڈیسیژن آپ نہیں چاہتے کرنا, آرمی چیف آپ سے کروایا, مجھے آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دس, تو میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن بحال تو انہوں نے کیا, ساری دنیا آتی ہے بحال کرنا نہیں چاہتے تھے زرداری صاحب افتخار چودھری کو, تو ہاؤ کوڈ یو سے ہی واز اے اسٹرانگ نرو لیڈر؟ ہی وہ آپ نے جو اس زمانے میں ہمارے ملک میں کرائسس آئے تھے ان کو جس طریقے سے فیس کیا انہوں نے, آئی تھنک پوری دنیا کہتی ہے وہ تو بڑے برے حالات, میں ان سے ملتا رہا ہوں اس دوران بھی, انہوں نے مجھے انٹرویو بھی دیا, اس دوران تو بڑے برے حالات تھے. آپ کو پتہ ہے پھر ان کو ہیلتھ, ان برے حالات میں میڈیکلی بھی ان کو بہت پریشر لے گئے تھے, پریشر لیا تھا, دیوار بنا دی افغان صدر کے اندر, ایک نئی دیوار بنی تھی, ان کو یہ لگنے لگ گیا تھا کہ شاید ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے. ایسے پتہ نہیں, دیوار میں نے خود دیکھی ہے, میں نے مشرف صاحب کے دور میں پریزیڈنٹ ہاؤس دیکھا, ان کے دور میں بھی دیکھا. آپ پورا ٹور لیتے رہے پریزیڈنٹ ہاؤس کی دیوار میں, لوگوں کو ملتے ہیں. میں نے کوئی دیوار میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں جب زرداری صاحب نے حلف لیا تھا اس کے بعد گیا تھا, اور اس کمرے میں جہاں پہ عام لوگوں کو, ہم تو عام لوگوں میں سے نا, جرنلسٹ ہو گئے, دوسرے لوگ ہو گئے. نہیں میں آپ کو بتاؤں, ہر جگہ ہم بھی عام لوگوں کی طرح صاحب, میں اس لیے آپ بھی عام ہی ہوں گے ہماری طرح, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں, پچھلے دنوں نے انٹرویو دیا, انہوں نے اپنی پولیٹیکل ویکنس کا اظہار کیا جب انہوں نے کہا کہ کیانی کو 3 سال سے ایکسٹینشن دی تاکہ جمہوریت مضبوط ہو. دنیا میں کہاں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک آرمی چیف کو آپ آؤٹ آف ٹرن 3 سال ایکسٹینشن دیں تاکہ آپ کی جمہوریت مضبوط ہو یا آپ کا اقتدار مضبوط ہو؟ واٹ واز دا ریئل کوسچن اس وقت جو ملک کے حالات تھے, وہ ڈیسیژن انہوں نے لیا, پریزیڈنٹ کا, پرائم منسٹر کا ڈیسیژن تھا, انہوں نے کنسلٹ کیا ہوگا پریزیڈنٹ صاحب سے اس وقت. بٹ ہی سیڈ اٹ واز مائی ڈیسیژن. He was the leader of the party. He was the leader of the party, اور انہوں نے ضرور کنسلٹ کر کے آپس میں کیا ہوگا. ایک جمہوریت کس طرح مضبوط ہوتی ہے آرمی چیف ایکسٹینشن دینے سے 3 سال؟ وہ ملک کے حالات کی وجہ سے انہوں نے کیا ہوگا, جو اس وقت ہم وار لائک سچویشن میں تھے ہمارے یہاں, وہ ابھی بھی ہیں بیسیکلی, وہ کوئی ایشوز. آپ کو لگتا ہے اس طرح نہیں؟ وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے, ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں.